فاتح بھی بنایا اللہ پاک نے مینوں اپنا آخری نبی بھی بنایا اللہ حضرت دی قلم اٹھی آپ فرماندے نے خلق سے لیا سے رسول خلق سے لیا سے رسول خلق سے خلق سے اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا گونج پا دیو سارے محبت نال فضا گونجنی چاہیے میں مسجد کے اندر وجدانی کیفیت ہونی چاہیے سب سارے جھوم کے پڑھو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا ذکر سب سے اعلیٰ اولا ہمارا سب سے بالا اولا اللہ تبارک و تعالیٰ دے پیارے پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نو اے مقام اللہ نے عطا فرمایا 1,24,000 نبی سارے لین دے وچ کھڑے نے میرے آقا علیہ السلام نو اللہ نے کتنا پروٹوکول عطا فرمایا اللہ حضرت دی قلم اٹھی آپ فرماندے نے عالم آپ فرماندے نے نبی سارے میرے آقا علیہ السلام دے سامنے کھڑے نے ہاتھ جوڑ کے رض کردہ نبیاں دی بارگاہ دے اندر انبیاء سے کرو عرض کیوں مالکو انبیاء سے کرو عرض کیوں مالکو کیا نبی ہے ہمارا تمہارا نبی نبی من نہیں مننے لیکن اللہ حضرت نے کمال دی ترجمانی کی تھی آپ فرماتے نے میں نبیوں تو پوچھیا کیا نبی ہے ہمارا تمہارا کیا نبی ہے ہمارا تمہارا نبی جدہ جدہ نبی ہے او بولے گا سب سے اعلیٰ اولا سب سے اعلیٰ اولا سندنا وطبیبنا وطبیب قلوبنا آلنا مولانا ومولانا وملجانا وموانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ سمیع علیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله ما قالنا إننا في بحر هم مغرق خذ بأيدينا سهل لنا أشقالنا امدادكم آزادكم در دین و دنیا شادكم یا پیر دستگیر
گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا نا کا سارا پیر کامل کاملا رہنما نفس شیطان ہے بنا دے یا حفیظ الحافظی واسطے پیران سجدہ چشتیہ کے واسطے میرے بزم عاشقاں ہمشہ سوار راہ حق واسطے پیر محی الدین در صفا کے واسطے ڈوبا جاتا ہوں خدایا ہاتھ میرا تھام لے واسطے اس پیر کامل رہنما کے واسطے آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ محبت نال سارے دوست پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نور الافئدۃ والعیون وعلى آلك وأصحابك يا عالم ما كان وما يكون۔ اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد درود نبی پاک صاحب الاولاق جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ علیہ تحیت و ثنا دی پاک بارگاہ عالیہ دے اندر عاجزانہ مؤدبانہ غلامانہ تحفہ درود و سلام دا نظرانہ ہدیہ عقیدت محبت پیش کرنے تو بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز دوستوں بزرگوں بھائیوں نوجوان ساتھیوں قابل قدر بساد واجب الاحترام سب نو السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اللہ وحدہ لا شریک دے فضل و کرم دے نال ماہ رجب شریف دا آخری جمعۃ المبارک اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب دے صدقے دے نال سب مسلماناں نو جمعۃ المبارک دی نماز ادا کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن پاک دے وچوں ایک آیا کریمہ آپ احباب دے سامنے تلاوت کیتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب دے صدقے نال مینوں حق کہن دی اور تانوں حق سن کے حق تے عمل دی اللہ تعالی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا 15واں سپارہ پہلا رکوع اور 15ویں سپارے دی پہلی آیت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سبحان الذی پاکی ہے اسے اسرا جو اپنے بندے بعبدہ اپنے بندے کو لیلا من المسجد الحرام راتوں رات لے گیا مسجد حرام تک الی المسجد الاقصی اور مسجد اقصی تک الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا جس دے ارد گرد
اسی برکت رکھیے اور اسی اپنیاں نشانیاں دکھائیاں، انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہ سندا بھی ہے تے وہ ویکھدا بھی ہے۔ یہ آیت دا لفظی ترجمہ ہے۔ معراج شریف دے متعلق مکہ شریف تو مسجد اقصی تک اسرا دا ثبوت قرآن شریف دے اندر ہے، اور اس چیز دا جڑا منکر ہے وہ کافر ہے۔ جڑا اس چیز دا انکار کرے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسجد مکہ شریف تو مسجد اقصی تک نہیں گئے، اگر کوئی بندہ اس بات دا انکار کرے وہ بندہ کافر ہے۔ اور مسجد اقصی تو آسمانہ تک دی سیر دا ثبوت احادیث مشہورہ تو، اور جڑا اس دا منکر ہے وہ فاسق ہے۔ اور جڑے دیگر عجائب و غرائب احوال جنہاں دا مشاہدہ کیتا، انہاں احوال دا ثبوت بھی حدیثاں دے اندر موجود ہے۔ جڑا اس چیز دا منکر ہے وہ جاہل ہے اور محروم ہے۔ اسرا اور معراج، اسرا کی چیز ہے اور معراج کی چیز ہے۔ اگرچہ عام بول چال دے اندر ساڈے پیارے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے اس پورے سفر یعنی مسجد حرام تو مسجد اقصی تک اور اوتھوں آسمانہ تے لامکان تک جڑا تشریف لے کے جانا ہے انہوں معراج کیا جاندہ ہے۔ لیکن محدثین نے اور مفسرین عظام نے انہاں دی اصطلاح دے اندر مسجد حرام تو مسجد اقصی تک دا جڑا سفر ہے اینو اسرا کیا جاندہ ہے، اور مسجد اقصی تو آسمان دی طرف عروج فرمانا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا جانا، اس چیز نو معراج کیا جاندہ ہے۔ اور احادیث صحیحہ دے اندر معراج اور عروج دے الفاظ جڑے نے نا او ملدے نے۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماندے نے، مسجد حرام تو بیت المقدس تک یہ جڑی سیر ہے یہ اسرا ہے، اور بیت المقدس تو آسمان دی طرف جڑی سیر ہے یہ معراج ہے، اور آسمانہ تو مقام کعبہ قوسین تک یہ اعراج ہے۔ آیت معراج دے اندر اللہ تبارک و تعالی نے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے سفر معراج دا ذکر فرمایا، اور اس سفر دے اندر 7 چیزاں دا بیان ہونا ضروری ہے۔ سب تو پہلے کہ سفر کنے کروایا، اس چیز دا سانو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ سفر کنے کروایا۔ دوسرا تے سفر کیتا کنے، پہلا یہ کہ کروایا کنے، دوجا یہ کہ کیتا کنے، تیسرا یہ کہ سفر کتھوں لگ کے کتھوں تک ہویا، سفر کتھوں لگ کے کتھوں تک ہویا۔ چوتھا تیسرا یہ کہ سفر کتھوں شروع کیتا، چوتھا کہ کتھوں تک کیتا گیا سفر جڑا ہے سیر۔ پنجواں یہ کہ یہ سفر رات نو ہویا یا دن نو ہویا۔ چھواں سفر کتنی دیر دے اندر ہویا، اور ستواں یہ جڑا سفر ہے یہ کادے واسطے ہویا۔ یہ 7 چیزاں دا جڑا ہے نا انہاں دی وضاحت ضروری ہے۔ اس آیا کریمہ دے اندر اللہ تبارک و تعالی نے
انہاں 7 چیزاں دا ذکر فرما دیتا. اے جڑی آیا کریمہ میں پڑھی ہے نا، اس آیا کریمہ دے اندر اللہ وحدہ لا شریک نے انہاں 7 چیزاں دا ذکر فرما دیتا. جدو پوچھیا کہ سفر کنے کروایا، آواز آئی سبحان اللہ دی، کہ اللہ نے کروایا. سفر کنے کیتا، فرمایا بعبدہ، او دے عبد خاص نے، یعنی کہ بندہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے. سفر کتوں شروع کیتا، آواز آئی من المسجد الحرام، مسجد حرام تو سفر شروع کیتا. کتوں تک کیتا، فرمایا الی المسجد الاقصی، مسجد اقصی تک. سفر کس وقت ہویا، آواز آئی اسرا، رات دے وقت. سفر کنی دیر دے اندر ہویا، فرمایا لیلن، رات دے تھوڑے حصے دے اندر، رات دے تھوڑے حصے دے اندر. سفر کس واسطے کروایا، آواز آئی لنریہ من آیاتنا، تاکہ اسی تانوں اپنیاں نشانیاں وکھا دئیے. عام طور تے یہ بات ہوندی ہے، روز مرہ دی زندگی دے اندر اسی ویکھنے ہاں کہ اگر کوئی بندہ کامیابی دا سفر کرے، اگر باپ کامیابی دی طرف جائے تو بیٹا او دے سفر دا ذکر کردا، اگر پیر و مرشد کامیابی دی طرف جائے سفر کرے تو او دا ذکر او دا خلیفہ کردا، او دا مرید کردا. استاد سفر کردا ہے تے او دے سفر دا تذکرہ، او دے سفر دا ذکر استاد دا شاگرد کردا ہے. اگر کوئی حاکم سفر کرے تے او دا ذکر او دا محکوم کردا ہے. جس طرح کہ دوسرے ملک دا بادشاہ ساڈے ملک دے اندر آندا ہے تے او پھر جدو آندا ہے او پھر خبراں چلدیاں نے، میڈیا پہنچدا ہے، او معاملات سارے دیکھے جاندے نے، او وار، او تاریخ، او ڈیٹ، وہ سارا کچھ لکھ کے محفوظ کر دیتا جاندہ کہ فلاں بندہ فلاں وقت دے اندر فلاں ملک دا دورہ کرنے واسطے گیا. لیکن ایتھے اللہ تبارک و تعالی نے ایک خاص شان میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عطا فرمائی کہ جس طرح کوئی استاد سفر کرے تو شاگردوں دا ذکر کردا، ایتھے بات اے وے، مقام ناز اے وے، اتھے محبت دا تقاضا اے وے کہ سفر امام الانبیاء نے کیتا ہے، ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا. سفر امام الانبیاء نے کیتا ہے، میرے تے تیرے لجپال آقا نے کیتا ہے. اور پھر دیکھو ہیڈ لائن چل دی ہے، خبراں تے اخباراں تے سرخیاں آندیاں نے فرنٹ پیج دے اتے کہ فلاں ملک دا وزیر فلاں. لیکن ایک بات یاد رکھو، اس گل دے اندر جھوٹ بھی ہو سکتا ہے، اس گل دے اندر تبدیلی بھی ہو سکتی ہے، لیکن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی عظمت تو قربان جاواں. سیر میرے آقا نے فرمائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرخی قرآن دی بنا چھڈی، قیامت تک اے سرخی جڑی یہ قرآن دے اندر موجود رہے. اور اے لا تبدیل لکلمات اللہ، فرمایا کہ میرے کلمات تبدیل نہیں ہو سکتے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتھے جڑی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو شان عطا فرمائی ہے. حضرت ابن حجر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مختلف روایتاں دے اندر یہ تطبیق فرمائی، پھر فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس رات اپنی چچا ذات ہمشیرہ حضرت ام ہانی دے گھر آرام فرما رہے سن. جدو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو اے معراج والی رات عطا فرمائی. معراج کس رات نو ہویا؟ معراج جس رات نو ہویا پیر دی رات سی، پیر دی رات سی. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پیر دی رات معراج کیتا. پیر دی رات میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دنیا دے اوتے تشریف لے کے آئے، اور پیر والے دن ہی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ظاہری وصال فرمایا.
اور پیر والے دن ہی مکہ تو مدینہ دے اندر ہجرت فرمائی اور پیر والے دن ہی میرے آقا مدینہ پاک دے اندر داخل ہوئے. یہ بھی تواڈے نالج دے اندر اضافہ ہو گیا. معراج دا مہینہ اور تاریخ شیخ عبد الحق محدث دلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماندے نے کہ دیار عرب دے اندر لوگاں دے درمیان مشہور ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نو معراج 27 رجب نو ہویا. آ جڑی رات پرسوں گزر کے گئی اے تقریباً اس دے وچوں کافی ساریاں گلاں نے جڑیاں میں پچھلے جمعۃ المبارک تے عرض کر دتیاں سن. اللہ تبارک ایتھے ایک سوال ذہن دے اندر آندا ہے, سوال پیدا ہوندا ہے کہ سیر جیڑی ہے نا سیر وہ دنے کروائی جاندی ہے, راتی نہیں کروائی جاندی. سیر کوئی بھی جڑا نا بندہ رات نو نہیں کرواندا, سیر دن ہی ہوندی ہے تے کیتی بھی دن ہی جاندی ہے. اتنے عجیب گل نہیں کہ اللہ پاک نے سیر بھی کروائی محبوب نو تے رات نو کروائی. اگر توجہ آیا تے کروائی بھی لیلان دے اندر جڑی تنوین نکرہ ہے اور برائے تقلیل اور تحریر یعنی معراج ساری رات نہیں ہویا بلکہ رات دے تھوڑے جے حصے دے اندر, ساری رات نہیں ہویا, رات دے تھوڑے جے حصے دے اندر. اور پھر چلو انج ہو جاندا کہ کوئی 14ویں دی رات ہو جاندی, 12ویں دی رات ہو جاندی کہ چلو چن پورا آبو تاب تے ہوندا کہ پتہ لگ جاندا بھی رات نو ہنیرا نہیں اینا ہوندا, کیونکہ 12ویں 13ویں 14ویں دا چن جیڑا نا او دے نال انج سمجھ لو جویں دن چڑھیا ہوندا. تسی جانتے ہو اس گل نو. تے جیڑی رات 27ویں دی ہوندی ہے نا اودوں چن دا تے نام و نشان ہی نہیں ہوندا, روشنی نہیں ہوندی, بالکل ہر چیز غائب ہوندی ہے, ہنیرا ہی ہنیرا ہوندا. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رات دے اندر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو اپنیاں خاص نشانیاں بھی وکھائیاں. ٹائم بھی رات دا رکھیا, دن دا ٹائم بھی نہیں, نہ چن نہ سورج دی روشنی نہ چن دی روشنی. آواز آئی کہ اگر دن دے وچ کرواندا تے لوکاں نے کہنا سی کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جڑے نے وہ سورج دے محتاج نے, سورج دی روشنی دے محتاج نے. رات دے وچ اگر 14ویں 15ویں چن دی ہوندی ادوں معراج کروایا جاندا تے لوکاں نے کہنا سی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام چن دی چاننی دے محتاج نے. میں لوکاں نوں دسنا چاہنا نہ چن دی چاننی دا محتاج ہے آمینہ دا لال, نہ سورج دی روشنی دے محتاج نے میرے آقا, بلکہ چن بھی میرے آقا دے نور دا محتاج ہے, سورج بھی میرے آقا دے نور دا محتاج ہے. چن بھی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی نورانیت دا محتاج ہے, سورج بھی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی نورانیت دا محتاج ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نو رات دے اندر معراج کروا کے اے دس دیتا کہ کوئی بھی چیز ایسی نہیں جدا میرا نبی محتاج ہوئے, بلکہ اللہ تو بعد کائنات اگر کسی دی محتاج ہے تو مدینے والے سرکار دی محتاج. مسجد حرام تو مسجد اقصی تک امام الانبیاء پچھلے جمعے تے میں ایتھوں چھوڑیا سی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جس وقت مسجد اقصی تک پہنچے, معراج تے اللہ وحدہ لا شریک نے ہوراں نبیاں نو بھی کروایا, ہوراں نبیاں نے بھی معراج کیتے نے, لیکن انج کسے نے نہیں کیتا جویں اللہ نے امام الانبیاء نو کروایا. باقی کیتے سارے نے, یہ نہیں کہ نہیں کسی نے کیتا, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح میرے تے تواڈے آقا کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لے کے آئے, صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین مجلس بیٹھی آپس دے اندر گفتگو کرتے ہیں. ایک صحابی نے کیا یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو بڑا مقام عطا فرمایا, آدم علیہ الصلوۃ والسلام نو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صفی اللہ بنایا, ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خلیل اللہ بنایا, اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام نو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذبیح اللہ بنایا, موسیٰ علیہ السلام نو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلمۃ اللہ بنایا, عیسیٰ علیہ السلام نو اللہ تبارک و تعالیٰ نے روح اللہ بنایا. گفتگو ہوندی پئی ہے, ادھروں امام الانبیاء تشریف لے کے آ گئے.
اللہ اکبر کبیرہ امام الانبیاء تاجدار بطحا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے تے تیرے لجپال آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لے کے آئے نے آپ نے آگے فرمایا اے میرے غلاموں میرا کلمہ پڑھنے والے ہو اس بات کے اندر کوئی شک نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ نبی علیہ السلام نو بڑا مقام عطا فرمایا ہے بڑی فضیلت عطا فرمائی ہے بڑی شان عطا فرمائیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام نو صفی اللہ بنایا اے وچ بھی کوئی شک نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام نو خلیل اللہ بنایا شک اے دے اندر بھی کوئی نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام نو کلیم اللہ بنایا اے دے اندر بھی کوئی شک نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام نو روح اللہ بنایا فرمایا سن لو کوئی شک نہیں آدم علیہ السلام تو لگ کے عیسیٰ روح اللہ تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب نبیان نو شان عطا فرمایا سب نبیان نو مقام عطا فرمایا میرے غلاموں میرا کلمہ پڑھنے والے ہو میں اللہ دایو حبیبا اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہوں نے خلیل اللہ بنایا ذبی اللہ بنایا صفی اللہ بنایا نجی اللہ بنایا کلمت اللہ بنایا سن لو میرے غلاموں میں کون حضور کون فرمایا الا وانا حبیب اللہ میں اوما جنو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا حبیب اللہ بنایا ہے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت شاہ احمد رضا کا فاضل بریلی رحمت اللہ علیہ آپ اس بات کی ترجمانی کر دیں آپ فرما دینے سب سے اعلیٰ او اعلیٰ ہمارا بڑی مہربانی جنہوں نے ہوتا محبت نال مل کے پڑھ لو سب سے اعلیٰ او اعلیٰ ہمارا سب سے اعلیٰ او اعلیٰ ہمارا سب سے بالا او اعلیٰ ہمارا نبی سب سے بالا او اعلیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ نبی علیہ السلام نو بھی معراج کروایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ نبی علیہ السلام دی تخلیق فرمائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی نو فرشتیاں دے اتے فضیلت بخشی مسجود ملائکہ بنایا سارے فرشتیاں نے آدم علیہ السلام نو سجدہ کیتا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام نو ابو البشر بنایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابو البشر بنا کے اے اعزاز بخشیا اے حضرت آدم علیہ السلام دی معراج اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام نو بھی معراج کروایا حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام نو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک پتھر دے اتے کھڑیاں کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لا مقام دے پردے اٹھا دیتے ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام نے اس پتھر دے اتے کھڑیاں ہو کے نمرود محل نو دیکھیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام نو اے معراج کروایا انہاں دے اتے اگ نو گلزار کیتا اللہ تبارک و تعالیٰ نے خانہ کعبے دی تعمیر دا شرف بخشیا ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام نو اے ابراہیم علیہ السلام دا معراج پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام نو معراج کروایا اور قرآن دے اندر ذکر فرمایا ولما جاء موسیٰ لمیقاتنا وکلمہ ربہ موسیٰ علیہ السلام نو اللہ نے مقام عطا فرمایا اے شان عطا فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ دے نبی موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ دے نال ہم کلام ہوندے نے اللہ تعالیٰ دے نال گفتگو کردے نے اللہ تبارک و تعالیٰ دی بارگاہ دے اندر عرض کردے نے قال ربی ارنی انظر الیک قال لن
موسیٰ علیہ السلام اللہ دی بارگاہ دے اندر عرض کردے نے اے الہ العالمین اے حکم الحاکمین میں تینوں ویکھنا چاہنا وا اگوں آواز ہوندی ہے اے کلیم تو مینوں نہیں ویکھ سکدا تو نہیں ویکھ سکدا ایتھے کہ بڑی توجہ طلب بات ہے اللہ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام نو تو نہیں ویکھ سکدا اے نہیں آکھیا کہ میں کسے نو اپنا آپ وکھا نہیں سکدا سمجھ آئی بات اے نہیں آکھیا کہ میں کسے نو اپنا آپ وکھا نہیں سکدا فرمایا تو نہیں ویکھ سکدا یا اللہ مہربانی فرما دے تیرے خزانے چ کوئی کمی ہے جے تو کرم نوازی فرما دے میں تے میں ویکھ ہی لواں چلو دیکھو نا ایک خطیب تقریر چنگی کردا ہوے کیسٹ لگی ہوے تے بندے سنن تے پھر دل کردا کہ یار اینو کدی بندہ سامنے بیٹھ کے سنے اینو بندہ بیٹھ کے سامنے سنے قوالی کردا ہوے مزہ آوے تے دل کردا کہ یار کدی سامنے بیٹھا انہاں سامنے بیٹھ کے سنا ہوں قوالی کرے بندہ کیسٹ سن کے دل کردا اینو سامنے ویکھیے خطیب تقریر چنگی کردا ہوے دل کردا اینو سامنے بیٹھ کے سنیے تے موسیٰ علیہ السلام تے کلام ربانی سنتے پے نے اللہ نال گل پہ کرتے ہیں تے جدو اللہ دی آواز اپنے کاناں نال سنتے نے دل کیتا جی دی آواز ایڈی سونی آپ کڈا سونا ہوئے گا تے اسی ٹائم فی الفور موسیٰ علیہ السلام نے یہ درخواست دائر کر دیتی یا اللہ میرے تے بھی کرم نوازی فرما دے منو بھی اپنا آپ وکھا دے فرمایا لن ترانی اے کلیم تسی نے مینوں ویکھ سکدے یا اللہ جے مہربانی ہو جائے شفقت ہو جائے کرم نوازی ہو جائے اللہ پاک نے فرمایا اچھا اگر ویکھنا ہی ویکھنا ہے پھر ایتھے اللہ پاک نے نا کچھ شرائط رکھ دیتی ہیں موسیٰ علیہ السلام نے کچھ شرطاں رکھ دیتی یا اللہ میں ویکھنا فرمایا پھر کوہ طور تے آ جائے کہو ذرا محبت نال سبحان اللہ یا اللہ میں تیرا دیدار کرنا فرمایا پھر تسی کوہ طور تے آ جاؤ جدو موسیٰ علیہ السلام کوہ طور تے پہنچے نا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انہوں اپنی جتی نو اتار دیا کہو نا ذرا سبحان اللہ یا فَخْلَجْنَا عَلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى اے میرے کلیم یا اللہ کی گل فرمایا اپنے جوڑیاں نو اتار دے موسیٰ علیہ السلام کوہ طور تے گیا کدے واسطے اللہ دا دیدار ہو جاوے پھر اللہ پاک نے فرمایا اپنے جوڑیاں نو لا دے موسیٰ علیہ السلام نے اپنے جوڑے اتار دیتے کدے واسطے فرمایا عرض کی یا اللہ تیرا دیدار ہو جاوے اللہ نے فرمایا اے میرے نبی کلیم یا اللہ حکم فرمایا 40 روزے رکھنے نے یا اللہ کا دے واسطے میں 40 روزے بھی رکھ لواں گا جتی بھی اتار دیاں گا کوہ طور تے بھی آ جاواں گا یا اللہ ایکو ہی تانگے تیرا دیدار ہو جاوے تیرا دیدار ہو جاوے 40 روزے بھی رکھے اپنے جتی بھی اتار دیتی کوہ طور تے بھی چلے گئے گھر بار چھڑ کے صرف اس تانگ واسطے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دا دیدار ہو جاوے اللہ تبارک و تعالیٰ مینوں اپنا دیدار کروا دے وے اے سارے کام کیتے لیکن اگوں آواز ہوندی ہے لن ترانی لن ترانی لن ترانی اے کلیم تسی مینوں نہیں ویکھ سکدے تسی مینوں ویکھ نہیں سکدے یہ کام بھی سارے کر لے موسیٰ علیہ السلام لیکن اس دے باوجود اگوں آواز آندی ہے کہ تسی مینوں ویکھ نہیں سکدے ہن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایتھے یہ میں پہلے عرض کر چکیا کہ اے نہیں کیا کہ مینوں کوئی نہیں ویکھ سکدا یا میں کسی نو اپنا آپ وکھا نہیں سکدا فرمایا صرف تسی نہیں ویکھ سکدے اور قرآن پاک دے اندر موجود ہے پھر جدو موسیٰ علیہ السلام نے بہت اصرار کیتا فلما تجلی ربہ للجبل موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہ ویکھو اس پہاڑ لو جدو موسیٰ علیہ السلام نے اس پہاڑ لو دیکھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نور دی تجلی پائی ان مفسرین کرام فرماندے نے نور دی کنی تجلی سی اللہ تبارک و تعالیٰ دی ذات نہیں سی بلکہ صفت دے نور دی تجلی سی ذات دی تجلی نہیں سی صفت دے نور دی تجلی سی تے کنی تجلی سی مفسرین کرام فرماندے نے کہ سوئی دا نکا او دا 1000واں حصہ بھی نہیں سی 1000واں حصہ بھی نہیں سی وہ تسی اندازہ لا لو
کہ موسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ دے نور دی تجلی، ذات دی نہیں صفت دے نور دی تجلی، او دا سوئی دے نکے تو بھی ہزارواں حصہ وہ جدو پہاڑ دے اتنے پیا تے پہاڑ جل گیا، ریزہ ریزہ ہو گیا، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام مدہوش ہو گیا۔ تے جے پوری ذات دی تجلی پی جاندی تے پھر کی معاملہ بندا؟ جے پوری ذات دی تجلی پی جاندی، لیکن اے صرف تھوڑی دی تجلی، لیکن موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جڑے نے آپ مدہوش ہو گئے، ہوش گم ہو گیا۔ بریلی دے تاجدار دی قلم اٹھی، اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت شامد رضا خان فاضل بریلی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے ترجمانی کی دیا فرماتے نے فرق طالب مطلوب میں دیکھے کوئی، فرق طالب مطلوب میں دیکھے کوئی، قصہ تورو میرا جو سمجھے کوئی، کوئی بے ہوش ہے جلووں میں گم کوئی، کس نے دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، کس نے دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں، آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں۔ اللہ اکبر کبیرہ، جناب سیدنا موسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جس وقت آپ مدہوش آپ ختم ہوئے، اللہ تبارک و تعالی مدہوشی ختم ہوئی، اللہ تبارک و تعالی دی بارگاہ دے اندر اللہ دا شکریہ ادا کیتا، اے پروردگار عالم اج جڑا تو مقام مینوں عطا فرمایا ہے میرے تو پہلے ہور کسے نبی نوں نہیں ملیا، اس ذات اس گل دے اوتے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تبارک و تعالی دا شکریہ ادا کیتا۔ اگوں آواز آندی ہے متعالی توحید و حب محمد۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اے میرے کلیم، یا اللہ کی گل ہے، فرمایا میرا شکریہ ادا کرنا ہے، میری توحید اور میرے حبیب دے نال محبت رکھنی ہے۔ شکریہ میرا ادا کرنا ہے، میری توحید تے اور میرے حبیب دی محبت یہ تے قائم رہنا ہے۔ متعالی توحید و حب محمد۔ اچھا توجہ کرے جے حکومت موسیٰ علیہ السلام دے اسمبلی دے اندر ہن پتہ نہیں کیڑا ہوندا، اللہ چنگا ہی دے کوئی، امید تے کوئی نہیں، ہاں جی تے بہرحال ہن میں گل نہیں کردا، تانوں پتہ ہی تساں آپ ہی بیجی وڈنی بھی اساں پئی، سمجھ آئی گل، جو حق دا ساتھ اساں نہیں دینا۔ اچھا ایک ربی میرے ذہن دے وچ آ گئی، میں کسی تے ہٹ نہیں کردا، تہاڈی اپنی اپنی مرضی، جتھے بھی دتا کسی نے چنگا کیتا انہوں چنگا لگا، لیکن سمجھ نہیں آندی، اے توجہ ہے میرے روپیہ 5000 پھڑیا بوجھ چ پایا تے ووٹ انہوں جا کے پایا تے مگر گھر آ کے کیا مولوی جی دعا کرو اللہ حکمران امیر المومنین عمر فاروق ورگا دے۔ اس گل دی سانوں اج تک نہیں سمجھ آئی، آنی بھی نہیں، سمجھ آئی بات، اللہ تعالیٰ سانوں ہدایت دے، سمجھ آئی گل، تے جیڑی نہیں آئی وہ 5 سالاں چ اگوں لگ جاسی۔ ہاں جی پھر اسی بھی تواڈے نال ہی، جے تسی ساڈے نال ہو تے پھر اسی بھی تواڈے نال ہی، پھر اوتھے اپنا کیوں دا نام لیندے نے، میں تو نہیں اج تک کسی برادری نوں گھر آٹا پاندیاں ویکھیا، سمجھ آئی جی گل دی، پھر اس لیے آندے نے جی مہنگائی بڑی سی پھر کی کریے۔ بہرحال میں بات جیڑی سی وہ جیڑی کرنی سی میرے ذہن چ آئی میں کر دتی۔ توجہ حکومت ہوے نواز شریف دی تے اپنا پارلیمنٹ دے وچ تصویر عمران خان دی لگی ہوے، بولو تے صحیح، برداشت ہو جائے دا دیکھو نہیں نا، میں صرف سمجھانا واسطے بات عرض کیتی، ورنہ انبیاء علیہ السلام اس چیز تو پاک نے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ نبی تے میں ہاں، حکومت تے میری ہے،
ہیں تے تو یا اللہ مینوں کیا وے تے یا اللہ تو کہہ رہا میں کہ وہ حبی محمد. اچھا ہن جے کرم نوازی فرماتی تے پھر مینوں بھی دس کہ یہ ہے کون ہے یار. اتنے محبت نال کہو نا سبحان اللہ. حقیقت بات ہے. میں نا ایک بات عرض کردا ہوں نا، ویکھو نا کسے دا ماما چاچا تایا کسے چنگے عہدے تے ہوے یا کسے دا بھرا چنگے عہدے تے ہوے، کڈے فخر نال او گل کردا. نام ہی نہ انہوں کو پوچھو تاں وی دسدا یار ساڈا فلانا لگا جے. نام ہی نہ انہوں کو محلے چ کوئی گل کرے وہ آپ ہی جا کے انہاں چ بہ جائے او بھائی کو ساڈے لائق ہویا تے دسیا جائے. ہاں جی کیوں چاچا سچو لگا جی ہیں. تے میں نو اس لیے نا حقیقت بات ہے میرا دو سر خون ود جاندا ہے جدوں میں حضور دی گل کرنا نا تے پھر میں ویکھنا کہ اللہ نے میرے نبی نو یہ شان عطا فرمائی ہے تے میرا دو سر خون ود جاندا. یا اللہ تیرا شکر ہے اساں ایدا کلمہ پڑھیا. جدوں حضور دی واری آوے نا تے پھر اس ٹائم تے سینہ چوڑا ہو جانا چاہیے. سمجھ آئی گل دی. تے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نو اللہ نے کیا نبی نے کیا میرے محمد دی محبت تے قائم رہنا. تے جی اللہ پاک اپنے نبی نو یہ گل کہہ سکدا تے پھر اسی کڈے خوش نصیب ہاں یار جہاں کلمہ ہی حضور دا پڑھیا. جنہاں نے کلمہ ہی حضور دا پڑھیا وہ وکری گل ہے. کلمہ حضور دا پڑھیا ووٹ اسی دوجیاں نو دینے ہیں وہ بعد دی گل ہے. تو پھر آنے اسی کہڑا مسلمان جی فرق پی جاتا. کوئی گل نہیں یہ قبر چ جا کے پتہ لگ جائے گا. ساڈے کہن نال پتہ نہیں لگنا. جدوں آپاں مرنا نا تو قبر چ جانا تے ادوں اتنے پتہ لگ جائے گا بھی اساں کی کیتا تے کی نہیں کنی کو حضور نال اساں وفا کیتی ہے. سمجھ آئی گل دی. یہ تو سانوں اتنے پتہ لگنا اتنے نہیں سانوں پتہ لگنا. اتنے اسی کہیے تو مولویاں دیاں گلاں نے جی چھڈو پرا انہاں نوں کوئی نہیں یہ بہتیاں کرن لگ پئے اینوں پاسے لاؤ نواں لے آو. سمجھ آئی گل دی. ہن وہ بہتیاں کرن لگ پئے اینوں کڈو تے اگلا لے آو. وہ تو صرف یہ لیکن قبر جا کے پتہ لگ جانا نہ قبر چ مولوی بننا نہ پیر بننا نہ تیرے چاچے بننا نہ تائے بننا نہ ساکہ داری بننا نہ رشتہ داری بننا. اوتھے میرے لاجپال آقا نے آنا. بس اینی گل سانوں اینی گل دا پتہ اسی اور کسے گل نوں نہیں جانتے. بہرحال تو جس ویلے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کی یا اللہ تیری توحید دے اوتے تے میرا ایمان ہے وے. تیری توحید نوں تے میں مننا تیری توحید تے میرا ایمان ہے وے. مگر محمد دی محبت بھی سرکار دی محبت بھی یہ ضروری ہے توحید دے واسطے لازمی. اگوں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا خالق کائنات نے فرمایا لولا محمد و امتہ لما خلقت الافلاک والارضین والشمس والقمر ولا ملکا مقربا ونبیا مرسلا ولا ایاہ. فرمایا اے موسیٰ اے میرے پیارے پیغمبر اے میرے نبی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے کلیم اللہ اگر تسی پوچھ دے ہو محمد کون ہے فرمایا میں دسنا وا محمد کون ہے. یا اللہ کون ہے؟ اللہ فرمایا اگر میں محمد نو پیدا نہ کردا لولا محمد و امتہ اگر میں محمد نو پیدا نہ کردا فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت اگر یعنی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نو اونا دی امت اندر پیدا نہ کردا کرنا مقصود نہ ہوندا. اللہ نے فرمایا نہ میں زمین بناندا والارضین نہ زمین بناندا والشمس فرمایا نہ سورج بناندا والقمر فرمایا نہ چن بناندا ولا ملک مقربا فرمایا نہ فرشتے بناندا ونبی نہ نبی بناندا نہ رسول بناندا ولا ایاہ فرمایا اے میرے پیارے موسیٰ اگر محمد نو نہ بناندا میں تینوں بھی نہ بناندا. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ کے اندر عرض کی تھی یا ربی انا کلیمک و محمد حبیبک فما الفرق بین الکلیم والحبیب. یا اللہ اے دس دے کلیم دے وچ تے حبیب دے وچ فرق کی ہے. میں تینوں آکھیا اپنا دیدار کروا دے تو نہیں کروایا.
لیکن اے تے دس دے حبیب دے وچ تے کلیم دے وچ فرق کی ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا الکلیم یاتی علی طور سینا، فرمایا جڑا کلیم ہوندا ہے او دیدار دا طلبگار ہووے طور سینا دے اوتے آوندا ہے، کوہ طور دے اوتے آوندا ہے، ثم یناجی او آپ آوندا ہے، آپ آ کے آندا یا اللہ میں تینوں ویکھنا ہے، اگوں آواز آوندی ہے لن ترانی، اے کلیم ہوندا ہے۔ فرمایا تے یا عرض کیتی یا اللہ پھر حبیب کون ہوندا ہے؟ فرمایا الحبیب ینام علی فرشہ، حبیب فرش دے اوتے لیٹیا آرام کردا ہووے، تو آپ میرے دیدار دا طالب ہے لیکن رب او دے دیدار دا حبیب فرش دے اوتے لیٹیا ہووے، اللہ تبارک و تعالی او دے دیدار دا آپ طالب ہووے۔ الکلیم یعمل برضا مولاہ، فرمایا کلیم ہوندا ہے جیڑا اللہ دی رضا دا طالب ہووے، جیڑا اللہ دی رضا دا طالبگار ہووے، جیڑا اللہ دی رضا نو منن والا ہووے، اللہ دی رضا دے تے خوش ہون والا ہووے، اللہ دی رضا دا طالب ہووے، او چاہے جو اللہ دی مرضی ہووے، لیکن حبیب ہوندا ہے الحبیب یعمل، الحبیب یعمل مولاہ برضائہ، فرمایا حبیب ہوندا ہے جدی مرضی اللہ آپ جاندا، جدی مرضی اللہ پوچھے، جدی مرضی بولو تو صحیح یار، جدی مرضی اللہ پوچھے۔ ایتھے بھی اللہ حضرت دی کلم اٹھی آواز آئی، اعلیٰ حضرت فرماتے نے خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ امام الانبیاء تاجدار بطحا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وقت دامن کے اندر گنجائش نہیں ہے، وقت بڑا مختصر ہے۔ جس ویلے کیونکہ پچھلا جمعۃ المبارک تے میں تے چھوڑیا سی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مصلی امامت دے اوتے کھڑے ہوئے، ایتھے ہی سی نا، کچھ وچوں آندے نے ایتھے سی، باقیاں نو کھڑے ہوئے پتہ نہیں رستے پڑ گیا سی، میں ایتھے ہی سی، میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مصلی امامت دے اوتے کھڑے ہوئے، سرکار نے نماز پڑھائی، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام انہوں نے سارے نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے پیچھے نماز پڑھی، کڈی شان ہوئی۔ پھر نبی اٹھے، دیکھو نا کوئی پریزیڈنٹ کوئی وزیر آوے یا کوئی جنرل آوے، پھر جدو بہندا نا تو پھر او دے اعزاز دے واسطے پھر اٹھ کے بیان کیتا جاندا، دسیا جاندا اے اے وے، ہائے ہائے تسی گل سمجھا کرو یار، گل نہیں سمجھتے، تعارف کروایا جاندا۔ اچھا میں دوجے ٹبر تے حیران ہاں، ادھر انہاں تے میں حیران ہاں، او صرف انج کر دیندے نے، او تھلیوں واہ 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 واہ، سمجھ آوے بھاویں نہ آوے، واہ 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 واہ، اسی پٹ کے مر جانے ہاں، اسی ساری گل کھول کے بھی اگے دھر دئیے، اسی بھاویں جنہ مرضی ہلی جائیے، آندے نے پیسے تو لینے نے، اسی کیوں آ گئی لگا رہے ہیں تو، اسی بھی اشارہ دئیے نا انہوں نے بھی، یار کھانیوں نکل جاندی پتہ نہیں لگدی ہے۔ میں نہ پیا کہ حضور نو جدو بٹھایا، ذرا تصورات دنیا دے وچ ویکھو تے صحیح، کس محبوب دا کلمہ پڑھیا میرے آقا جلوہ گر نے تے آدم علیہ السلام کھڑے نے، حضور نو بٹھایا، آدم علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہو کے تے اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا پہ بیان کر دے۔ آدم علیہ السلام نے دسیا کہ میں بھی نبی ہوں، میں ابو البشر ہوں، میں کائنات دا باپ ہوں۔ وہ بیٹھے انہوں نے تعارف کروایا، تھلے بہ گئے، مختصر ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہوئے، دسیا جی میں بھی اللہ دا نبی ہوں، جد الانبیاء ہوں، 70,000 نبیاں دا باپ ہوں، اللہ نے میرے تے نار نو گلزار کیتا، میرے بیٹے دی گردن دے اوتے چھری میں پھیری، اللہ پاک نے بچا لیا۔ اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام نے دسیا کہ اللہ نے چھری تو مینوں بچا لیا، نوح علیہ السلام نے کہا کہ میرا بیڑا بننے لگا، سارے نے دسیا۔ اس تو بعد واری امام الانبیاء دی،
امام الانبیاء تاجدار بتا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کھڑے ہوئے، آپ نے اپنا خطبہ ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا الحمدللہ الذی ارسلنی رحمتا للعالمین وکافتا للناس بشیرا ونذیرا وانزل علی الفرقان فیہ تبیان کل شیء وجعل امتی وسطا وجعل امتی هم الاولون هم الاخرون وشرح لی صدری ووضعنی ووزری ورفع لی ذکری وجعلنی فاتحا و خاتمہ۔ فرمایا لوگو میں اللہ دا رسول بن کے آیا ہوا جیڑا بشارت دین والا ہوئے، جیڑا ڈر سنان والا ہوئے، میں اللہ دا نبی ہاں جدے تے سینے دے اتے اللہ نے قرآن نازل فرمایا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز نو میرے واسطے روشن کر دیتا۔ میں اللہ دا نبی ہاں جنہوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہترین امت عطا فرمائی۔ معراج علی رات بھی میرے آقا نے ساڈا تذکرہ کیتا، فرمایا میں اوما میری امت سارے امتاں دے وچوں بہترین ہے، وجعل امتی وسطا۔ فرمایا میری امت بہترین امت ہے اور پھر میری امت جڑی ہے انہوں اول تے آخر ہون دا شرف بھی عطا کیتا گیا ہے۔ اللہ نے میرا سینہ کھول دیتا ہے، میرا ذکر بلند کر دیتا ہے، اللہ نے مینوں فاتح بھی بنایا ہے، اللہ نے مینوں اپنا آخری نبی بنایا، فاتح بھی بنایا، اللہ پاک نے مینوں اپنا آخری نبی بھی بنایا۔ اللہ حضرت دی قلم اٹھی، آپ فرماندے نے خلق سے لیا سے رسول، خلق سے لیا سے رسول، خلق سے اولیاء سے رسول، خلق سے اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا گونج پا دیو سارے محبت نال، فضا گونجنی چاہیے، میں مسجد کے اندر وجدانی کیفیت ہونی چاہیے، سب سارے جھوم کے پڑھو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا ذکر ہے، سب سے اعلیٰ اولا ہمارا، سب سے بالا اولا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دے پیارے پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نو اے مقام اللہ نے عطا فرمایا۔ 1,24,000 نبی سارے لین دے وچ کھڑے نے، میرے آقا علیہ السلام نو اللہ نے کتنا پروٹوکول عطا فرمایا۔ اللہ حضرت دی قلم اٹھی، آپ فرماندے نے، عالم آپ فرماندے نے، آپ فرماندے نے نبی سارے میرے آقا علیہ السلام دے سامنے کھڑے نے، ہاتھ جوڑ کے رض کردہ نبیاں دی بارگاہ دے اندر انبیاء سے کرو عرض کیوں مالکو، انبیاء سے کرو عرض کیوں مالکو، کیا نبی ہے ہمارا تمہارا نبی۔ نبی من نہیں مننے، لیکن اللہ حضرت نے کمال دی ترجمانی کی تھی۔ آپ فرماتے نے میں نبیوں تو پوچھیا کیا نبی ہے ہمارا تمہارا، کیا نبی ہے ہمارا تمہارا نبی، جدہ جدہ نبی ہے او بولے گا سب سے اعلیٰ اولا، سب سے اعلیٰ اولا۔ پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی سواری چلی، پھر سواری چلی، کی شان امام الانبیاء دی، ورفعنا لک ذکرک،
سواری پہلے آسمان دے دروازہ بند جبریل نے کیا دروازہ کھولو دروازے تے دستک اگوں پوچھا جاتا ہے کون امام الانبیاء تاجدار مطہا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں آواز آتی ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم فرماندے نے پہلے سمان دے اتے میری سواری پہنچی او پرواز کیتا پہلا سمان تھلے میرا نبی اتے جا رہا ہے دوجے آسمان دے اتے سواری پہنچی ہے آپ فرماندے نے در جبریل نے جا کے دستک دیتی آواز آندی ہے کون ہے امام الانبیاء فرماندے نے آواز آندی ہے یا ایوہ النبی ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا دوجا آسمان بھی تھلے میرا نبی دوجے تو بھی اتے جا رہا ہے توجہ کرے رہے ذرا ایتھے اس زمین دے اتے وے کوہ تو فرمایا فخلجنا علیک جوڑے لا دیو تو جدو میرا نبی چلے پہلا آسمان بھی تھلے وقت دامن وچ گنجائش نہیں دوجا بھی تھلے میرا نبی اتے تیسرا آسمان تھلے میرے آقا اتے چوتھا آسمان تھلے میرے آقا اتے پنجواں تھلے میرے آقا اتے چھواں تھلے میرے آقا اتے ستواں تھلے میرے آقا اتے ستواں آسمان تھلے میرے آقا اتے بیت المعمور آ گیا بیت المعمور آ گیا جبریل نے کیا سونا جی میں اتے مسجد اقصی دے اندر کرم نوازی فرمائی لاجپالا دو سانوں بھی پڑھائی جا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آج تسی بھی پڑھ لو جبریل علی بھی پیچھے کھلو رہے میرے آقا نے امامت کروا کے ہن آخری بات توجہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جبریل ہن اگاں لوگ کی صلاح ہے ہاں ایتھے ہن میں 2 منٹ لاواں گا تواڈے تے ذرا تواڈی توجہ چاہ کے محبت نال میرے آقا نے فرمایا جبریل اگاں والوں کی پروگرام ہے سونا نا توجہ کریا جے میرے لاجپالا میں کوئی نہیں ہوگا جانا میرے وچ نہیں یہ پاور ہے کہ میں اگاں جاواں میری حد ایتھوں تک میری حد ہن پوچھو نا پتریرا کولوں بھی جنوں تسی نور منی کھڑے ہو او تے اوتھے جا کے کھلو گیا او تے آندا اگاں نہیں پہ جاندا میں نہیں جی اگاں جانا جے معراج کرایا سی جبریل نے تے پھر او تے بیت المعمور تے جا کے انہیں کہا میں اگاں نہیں جاندا اگاں کون گیا سی اگاں کون گیا سی جبریل دس تے صحیح اگاں کیوں نہیں جاندا انہیں کہا سونے میری ایتھوں تک حد ہے ایتھوں اگاں میں ہواں توجہ کریا جی ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا فیوحی باذنہ ما یشاء فرمایا بشر دے واسطے چ نہیں کہ وہ رب نو ویکھے بشر دے واسطے چ نہیں کہ انہوں ویکھے بشر نالوں دے کلام کرن دے 3 طریقے نے یا وہی بھیج کے یا پردے پیچھے تو یا پھر بھاویں کوئی طور تے ہی سد لے لیکن ایتھے معراج والی راتی انہاں 3 طریقیاں چوں ایک طریقہ بھی نہیں 3 چوں ایک بھی نہیں سنیو مبارک ہوے تہاڈا کیدا ہے 3 چوں ایک بھی نہیں جبریل نے کیا سونا میں پیر اگاں نہیں پا سکتا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جبریل ایک گل تے دس یا رسول اللہ حکم فرمایا جدو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نو چیخا وچ سٹیا جا رہا سی تو اوتھے گیا سی جی میں گیا سا فرمایا میرے دادے نے تو ایک گل کیتی سی ہائے 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 لاجپالا نے فرمایا میرے دادے نے تو گل کیتی سی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جد الانبیاء نے نا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جبریل تو میرے دادے کو گیا سی تو میرے دادے نے ایک گل کیتی سی سونے کیتی سی فرمایا تو میرے دادے نو کیا کیا سی بھلا حضور میں عرض کیتی سی کہ سونے کوئی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام دی خدمت عرض کیتی سی کہ اگر کوئی میرے لے کے آئے تے حکم فرماؤ فرمایا ہور آخر جی میں آخر سی جے
تسی جو کہو گے میں کر دیاں گا. توجہ ہے گل؟ تسی جو کہو گے میں کر دیاں گا. تے فرمایا پھر جبریل یہ گل کیتی سی یا رسول اللہ کیتی سی. فرمایا پھر ہن کر آ نہ آ. یہ گل تو میرے دادے نال کیتی سی تے ہن میں تے او دا پوترا نہ آ میرے نال ٹور گا. میں کہا نہ سونیا ایتھوں اگاں ایک قدم نہیں پاواں میری جُتی سڑ جائے. ایک قدم بھی اگے کیتا میرے پر جل جان گے. میں ایتھوں اگے نہیں جا سکدا. ایتھوں تک میری حد بندی ہے. ایک قدم بھی نہیں اگے جاواں گا. میرے آقا نے فرمایا جبریل سونا حکم فرمایا میرے دادا ابراہیم علیہ السلام دے کول تو گیا. تو جا کے میرے دادا ابراہیم علیہ السلام نو یہ گل آکھی اے اللہ دے نبی اللہ نے مینوں یہ طاقت عطا فرمائی ہے جتھے کوئی نہیں جا سکتا میں اتھے جا سکنا. اگر یہ گل کیتی ہے تے پوری کر. پھر میرے نال ٹر. جبریل ہاتھ جوڑ کے عرض کردا سونیا میری اوقات نہیں میں اگے نہیں جا سکتا. فرمایا سن جبریل جتھے تیری حد مک جاتی ہے جتھے کوئی نہیں جا سکتا اتھے آمینہ دا لال جا سکتا. جتھے تیرے پر سڑدے نے فرمایا اتھے نہ محمد دی جُتی سڑدی ہے نہ محمد دی دستار سڑدی. جتھے تیرے پر سڑدے نے تے اتھے مقام ناز محبت نال نا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جدو عرش تے پہنچے سرکار نے اپنے جوڑے لائے پیراں جو کھسکائے تھوڑے جائے آواز آئی ہوں آئے اے کام نہیں کرنا. یا اللہ میں تے فخلجنا علیک وہ میرے ذہن سی کہ موسیٰ علیہ السلام دے اتروا دیتے سی. فرمایا کلیم ہے تو حبیب ہے. یا اللہ ہور فرق فرمایا او آپ آیا سی تینوں آپ بلایا ہے او دے تا اتروا دیتے سن. سونیا تیری تے خدمت تے گزارش آ عرشہ تے پیر پا عرش دی بگڑی بنا دے. انہاں دے تے جوڑے اتروا دیتے سن. او کلیم سی تو حبیب ہے. ترجمہ کسے عاشق دی زبان وچ کر لینے. جس ویلے نالین پاک میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اتارن لگے آواز آندی ہے سن جوڑے عرشاں تے آ میرا ماہی. سن جوڑے عرشاں تے آ میرا ماہی. سن جوڑے عرشاں تے آ میرا ماہی. میرے عرش دی بگڑی بنا میرا ماہی. اے سونے ماں جاگ دے کاجل والیا جدو دا میں عرش بنایا ہے عرش میری بارگاہ دے اندر اے ہوئی دعاواں کردا ہے یا اللہ زمین میرے تو افضل کیونکہ زمین دے سینے دے اوتے تیرا آخری نبی ٹردا ہے. زمین دے سینے دے اندر تیرا آخری نبی جلوہ گر ہوے گا. یا اللہ اس نبی نو کدی کول بلا او نبی میرے تے وی پیر پا جاوے قدم رکھ جاوے تاکہ زمین دے نال میرا تکرار ہوے. میں سر چوکے آکھن والا بنا میں بھی اللہ دا اور شاج دے سونے قدم ٹکایا. اگلا جمعہ پھر نہ لا لئیے مراج تے ایدے چ نہیں مکو ایدے چ کام نہیں مکو میں کی کرا کام نہیں ختم ہو نہیں مکنا ایدے چ پاویں اگلے بھی 2 جمعے لا چھڑیے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جبریل جدوں بندہ پورا نہ اتر سکے تے گل نہیں کرنی چاہیے. آج ایتھے تو نہیں جا سکدا. ہن ویکھو نا سارے ساڈے چاچکے سارے اونوں نور مندے نے. سمجھ آئی گل دی تے نور ہوری اتھے جا کے کھلو گئے نے تے جنوں آندے نے نہیں بشر ہے او کلا جا رہا ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اگے کلے تشریف لے کے جا رہے ہیں. 50,000 سائنسداناں نے تحقیق کی انہاں نے کہا پہلے اسمان تو لگ کے زمین تو پہلے اسمان تک 500 سال دا سفر ہے. سمجھ آئی. محدثین نے فرمایا کہ جدو بیت المعمور تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عرش تک دا سفر کیتا 50,000 سال دا سفر.
50,000 سال دا سفر ہے، سمجھ آئی بات نہیں؟ اتنے پھر جانے جان والا یا جان. ہوں میں پچھلے جمعے عرض کیتا سی نا کہ عرب دے اندر رواج سی کہ کمانا جوڑ دیندے سن. سونیا کہ اے جڑیاں کمانا نے نا انہوں نے آپس میں جوڑ دینیا تو انہوں نے کہنا اج تو تیرا دشمن میرا دشمن، تیرا سجن میرا سجن. ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اپنے محبوب نو کول بلا کے نا تے پھر اتنے بھی کمان دے ذکر کیتا. اتنے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پتہ نہیں آندے نے لوکی قرآن سنی نہیں پڑھ دے. میں نہ چلے آدھا قرآن میرے آقا دا ملا دے ادھا میرے آقا دا معراج. جدو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر کول بلایا، چل اے میں تانوں اگلے جو میں دساں گا اس تو تھوڑا جا پیچھے. اللہ پاک نے فرمایا اے محبوب اے جڑا تسی نماز دے وچ پڑھدے ہو نا السلام علیکہ ایھا النبی، اے تانوں میں دسن لگا. اللہ نے فرمایا محبوب میرے پروٹوکول ویکھے نہیں میں تینوں کیویں شاناں نال سدیا. تے اصول ہے یار یاراں کو جائے تے کچھ نہ کچھ لے کے جاندا ہے. یار یاراں کو اللہ کسی چیز دا محتاج ہے بولو تو صحیح ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب دے نال لاڈ کیتا کہ سونیا میرا پروٹوکول ویکھے. یا اللہ کیا بات، تو کی لے کے آئے؟ تو بھی تو یار نو ملنا واسطے آئے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کی تھی یا اللہ میں او لے کے آیا جڑی تیرے خزانے چ بھی نہیں ہے. اور میں گل کراں کوئی بندہ کہے اللہ کول کیڑی شے نہیں ہے، ہر شے تے مالک ہے اللہ. او کیڑی شے سی جڑا حضور نے کہا کہ تیرے کول او نہیں ہے؟ میرے اللہ میں او لے کے آیا جو تیرے کول نہیں ہے. اللہ پاک نے فرمایا محبوب کی لے کے آیا جڑی میرے کول نہیں ہے؟ یا اللہ تیرے کول عاجزی نہیں ہے، تیرا نبی عاجزی لے کے آیا. میں عاجزی لے کے آیا. والتحیات للہ والصلوات والطیبات. یا اللہ میری نمازاں تیرے واسطے، میرے روزے تیرے واسطے، جینا تیرے واسطے، مرنا تیرے واسطے. یا اللہ عبادتاں تیرے واسطے، ریاضتاں تیرے واسطے، تقوی تیرے واسطے، طہارتاں تیرے واسطے. عاجزی لے کے آیا. اگوں آواز آندی ہے سونیا ایتھے ہی رک جا. سلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام الانبیاء تاجدار بتا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے اتے درود و سلام بھیجیا، اپنے محبوب نو بلایا. خالق کائنات نے فرمایا اور کس شان دے نال بلایا اور کس جگہ دے اتے بٹھایا. قرآن اس بات دی گواہی دیندا ہے ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى. فرمایا ہن میرے سامنے بہ اے میرا نوارے تجلیات ہن اپنے رب نو ویکھ. یا اللہ سوئی دے نکے دا 1000واں حصہ موسیٰ علیہ السلام دے اتے جس وقت پیا کوہ طور جل گیا، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے. یا اللہ مینوں مقام ملیا. فرمایا سونیا بیٹھ جا، سونیا اتھے بیٹھ جا، میرے سامنے بیٹھ جا. سامنے بٹھا کے فرمایا ماں ذاق البصر وما طغى. فرمایا سونیا اسا تیری اکھ دے وچ ما ذاق البصر وما طغى، اسا او دا کجل پا چھڈیا، اسا او دا کاجل پا چھڈیا. اے ہن پے گیا ہن ویکھ میرے اللہ. پھر اوتھے کی منظر ہوئے گا، کی منظر ہوئے گا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پھر فکان قاب قوسین او ادنی فاوحى الى عبده ما اوحى ثم دنا فتدلى فکان قاب قوسین او ادنی. فکان قاب قوسین دے مقام تے اللہ نے میرے نبی نو بٹھایا. فرق کنا سی؟ مفسرین کرام فرماندے نے جویں کمان دے دو حصے ہوندے نے، ایک آ نکر تے ایک آ نکر. اینا فرق سی یا شاید ایدے تو بھی کٹ یا شاید ایدے تو بھی زیادہ نزدیک. اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام الانبیاء نو اپنے سامنے بٹھا کے اپنا دیدار کروایا. اللہ تبارک و تعالیٰ میری حاضری قبول و منظور فرمائے. وما توفیق